أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت کریمہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں ایک مسئلہ کی وضاحت ذکر ہوئی تھی. مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ ایمان والے کو، مومن کو اختیار نہیں کہ کسی دوسرے کلمہ والے کو قتل کرے. البتہ خطا سے ہو سکتا ہے، عمدن جان بوجھ کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان نہیں لے سکتا. اسی ضمن میں آج جو آیت مبارکہ تلاوت ہوئی، اس کے اندر ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کسی قوم کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا. اس قوم میں ایک شخص مسلمان تھا. وہ اپنے مال مویشی علیحدہ کر کے اپنی قوم سے الگ ہو گیا اور مسلمانوں کو السلام علیکم کہا. مسلمانوں نے یہ سوچا کہ یہ اس وقت محض اپنی جان بچانے کے لیے اسلام ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ دوسروں کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا اور اس کے مال کو مال غنیمت کے طور پر لے لیا، قبضہ کر لیا. اس تناظر میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی: یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اے اہل ایمان، جب تم لوگ اللہ کے رستے میں نکلو، سفر کرو، جہاد کے لیے اٹھو تو پھر تحقیق کر لیا کرو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. جو شخص تم پر اپنا ایمان ظاہر کرے اسے تم غیر مومن مت سمجھو، کافر مت کہو. کیا یہ اس غرض سے تو نہیں تبتغون عرض الحیات الدنیا کہ تمہیں اسے قتل کر کے اس کا مال غنیمت کے طور پر لے کے دنیا کا سامان چاہیے؟ یاد رکھو فعند اللہ مغانم کثیرہ. اللہ کے پاس بہت سا مال غنیمت ہے. مطلب جب تم کفار کے خلاف جہاد کے لیے نکلو گے تو اللہ جل شانہ تمہیں کفار پر غلبہ عطا فرمائیں گے، پھر بہت سا مال غنیمت دیں گے. لہذا جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق سے کام لیا کرو. جہاد تحقیق کے ساتھ ہے، صرف جذبات نہیں، بغیر سوچے سمجھے نہیں. اگر کوئی اسلام ظاہر کرے تو بلا تحقیق اس کے اسلام سے انکار مت کرو. دنیا کا مال غنیمت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لہذا اس کا حصول جلد فیصلہ پر آمادہ نہ کرے. یہ بھی تو دیکھو کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. تم بھی تو ایسے ہی تھے، تم بھی تو ایک وقت تھا مسلمان نہ تھے، تم لوگوں نے اسلام قبول کیا،
تو اللہ نے تم پر احسان کیا اور تمہارے اسلام لانے کو قبول کیا گیا، یہ تم پر اللہ کا احسان ہے۔ فتبینوا، پھر ارشاد ہوا کہ تحقیق سے کام لو، تحقیق سے کام لو، باز پرس کرو، حالات کا جائزہ لو، محض جذبات سے فیصلے مت کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے، اللہ تمہارے ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے دلی اغراض کو بھی، لہذا ہر عمل، خاص طور پر قتال، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے حکم کے موافق کرنا ہے، ذاتی غرض سے نہیں۔ اگر وہ جھوٹ موٹ اسلام ظاہر کر رہا ہے، اندر اس کے ایمان نہیں، اللہ اسے بھی جانتے ہیں، علیم بذات الصدور تو رب کی ذات ہے، لہذا اللہ اس کے ساتھ اس کے موافق معاملہ کریں گے۔ ظاہر میں ایمان لایا اندر سے نہیں تب بھی، ظاہر باہر اندر سے مومن ہے تب بھی، اور تمہاری جہاد فی سبیل اللہ کرتے، ہتھیار اٹھاتے، ظاہری عمل سے بھی اللہ واقف، دل کے حال کو بھی رب جانتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کی اس صفت پر غور سے سیدھی راہ صحیح عمل نصیب ہوتا ہے کہ اللہ میرے ہر عمل سے واقف ہیں، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔